الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے تک پہنچنے کے واسطے جو ایک بہت بڑی شاہراہ رکھی ہے اور جس پہ چلنا ضروری قرار دیا ہے، وہ کسی بھی انسان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، ان سب کی عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں فرق تھا، ثابت بھی ہے اور عقلاً کوئی بعید بھی نہیں ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب لوگ متحد اور متفق رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ تعالی کو مثلاً ایک ماننا ضروری ہے، نبوت کا اقرار ضروری ہے، فرشتوں کے وجود کا مانا جانا ضروری ہے، آخرت کے دن کا تصور، یہ سب کے سب حضرات کا متفقہ مسئلہ تھا۔ ایسے نہیں ہوا کہ کسی نے کچھ کہا ہو، کسی نے بعد میں کچھ کہا ہو۔ اور دوسری چیز جس پہ سب کا اتفاق رہا ہے وہ انسانی اخلاقیات ہیں۔ کسی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جھوٹ جائز ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسد جائز ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنا بری بات ہے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ بری بات ہے۔ یہ سب کے سب یہی بتاتے رہے کہ صبر، توکل، شکر یہ اچھی عادات ہیں، اور جھوٹ، ظلم، حسد اور اس کے جتنی آگے چیزیں ہیں ان کے نتائج یہ سب کے سب برے ہیں۔ آپ کبھی سوچئے کہ ہم اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ ہمارا کوئی اور نام کیوں نہیں پڑ گیا؟ فقہی اعتبار سے جتنے بھی آگے مسائل اختلافی ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے، دونوں ہاتھ بس پہلی بار اٹھائے جائیں پھر نہ اٹھائے جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی۔ اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یہ سب مسائل ائمہ کے درمیان مختلف ہی رہے ہیں۔ کچھ نے کہا یہ درست ہے، کچھ نے کہا زیادہ درست یہ چیز ہے، لیکن یہ چاروں کے چاروں پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی کہلاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے گویا چار مکاتیب فکر بن گئے اور انہوں نے چار مختلف فتوے دے دیے۔ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک مریض ہے تو 4 ڈاکٹر 5 ڈاکٹر اسے دیکھتے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں ڈاکٹر بہت کمپیٹنٹ ہے اور وہ اپنی رائے دیتا ہے کہ اس مریض کا علاج یوں کیا جائے اور یہ میرے دلائل ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ سب کے سب اتنی بات تو پکی ہے کہ میڈیسن جانتے ہیں، کہیں میڈیکل پڑھا ہے انہوں نے۔ بس اسی طرح یہ جتنے بھی ائمہ تھے یہ سب اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ آخر کیوں ہمارا یہ نام ہوا؟ اس کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ایک سوال،
اور اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں، بس یہ صحیح راہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو سنت اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی، ان لوگوں نے جو کام بھی کیے بس درست۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے سورہ آل عمران میں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے علیہ باللہ اور کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، تو یہ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ وہی اہل سنت والجماعت ہیں، لفظ ان کے یہی آئے ہیں۔ تو پہلی صدی ہجری میں ہی لوگوں میں یہ اصطلاح آ گئی تھی کہ جو لوگ بھی سنت پر عمل کریں اور جو لوگ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے مطابق اپنے اعمال کو رکھیں گے یہ اہل سنت والجماعت۔ سنت جو ہے وہ حدیث کے مقابلے میں خاص ایک لفظ ہے۔ حدیث میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن فقہا جب بیٹھتے ہیں احادیث کو دیکھا انہوں نے، اور انہوں نے اس کے بعد یہ بتایا کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، اور ان سب میں قابل عمل چیز یہ ہے، تو گویا چھان پھٹک کے کہ حدیث کس چیز سے منسوخ ہو گئی، پہلے کیا حکم تھا، بعد میں حکم کیا بنا۔ تو جب یہ ساری احادیث چھان پھٹک کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا یہ حدیثوں میں یہ حدیث قابل عمل ہے، تو اس حدیث کو جس پہ عمل کیا جائے گا اس کا نام سنت ہو گیا۔ ہر حدیث عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتی، یہ ایک الگ بحث ہے، موقع کبھی ہوا تو انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح کہیں کرا دیجیے۔ یہ بہت بڑی نیکی، اس نیکی کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جہاں جائز کام ہو، جائز سفارش ہو تم کیا کرو۔ فَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ کہلوائے گا جو حق ہے، مگر تم اپنے بھائی کی سفارش کرو گے تمہیں اجر ملے گا۔ ایک آدمی آپ سمجھتے ہیں میرٹ پہ آ رہا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، وہ اس بات کا اہل ہے، اب آپ نے کہا کسی کو بتا دیا کہ میرے ریفرنس سے چلے جاؤ، یہاں تو سنا ہے ریفرنس بہت زیادہ چلتا ہے، آپ کو اعتماد تھا، وہ جتنا حلال کا رزق جو کچھ کمائے گا اس میں آپ کا بھی ثواب۔ اور سب سے اچھی سفارش، سب سے افضل سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے نکاح کے لیے سفارش کرنا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کرنے ہی کے کام ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے کسی کو بتانا کہ فلاں جگہ رشتہ ہے یا میں فلاں جگہ کے لیے بات کر دیتا ہوں، یہ سب چیزیں صحیح۔ اس عورت نے آ کے عرض کیا کہ میرا کہیں نکاح کر دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہو تو یہ عورت ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا جو فلاں صورت ہے اگر تم اپنی بیوی کو سکھا دو تو یہ تمہارا حق مہر ہے، اس کے عوض میں تمہارا نکاح کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ مجھے تعلیم ملے گی، علم ملے گا، قرآن آئے گا، مجھے بھی منظور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح، اس میں حق مہر جو تھا وہ یہ کہ یہ شوہر اپنی بیوی کو قرآن سکھائے۔ یہ حدیث۔ اب اس حدیث کو پڑھ کے آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کسی عورت سے، یا عورت مرد سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک پارہ قرآن کا پڑھا دیجئے اور اس کے عوض میں یہ دو گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور وہ کئی حدیث میں آیا ہے، تو فقہا کہیں گے، حنفی فقہا کہیں گے یہ نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس عورت سے فرمایا بس یہ صرف تمہارے لیے ہے، امت میں آج کے بعد کسی کا حق نہیں بنتا۔
اس عورت کی جو بھی مجبوری تھی، منع فرما دیا کہ صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ جس شخص کی تمام احادیث پر نظر ہو، صرف ایک کتاب کسی نے یہ پڑھ لی تو کہے گا قرآن کے عوض میں بھی نکاح ہوتا تھا، بھئی ہوتا تھا، مگر کیا اب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جس نے 2 4 5 7 10 20 کتابیں حدیث کی الغرض نکاح کے سارے ابواب احادیث میں دیکھیں، وہ سمجھائے گا کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے خاص فرما دیا تھا، باقی کسی کے لیے۔ ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اور تیسری مرتبہ پوچھ کے وہ بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو یہ فرض ہو جاتا اور تم میں سے کوئی ہر سال کر سکتا؟ اور پھر آپ نے فرمایا نہیں، عمر میں ایک بار۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف احادیث جو سامنے آتی ہیں، اس کی بجائے ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی تلقین کی گئی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ کون سی حدیث کس حدیث کو کینسل کر رہی ہے، کون سا حکم منسوخ ہو رہا ہے۔ اور پھر بات آ گئی اس جماعت کی جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام کیا جائے گا۔ ایک حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں، مگر صحابہ رضی اللہ عنہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو امت کے باقی فقہا کہتے ہیں اس پہ ہم بھی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں وجہ پتا ہو نہ پتا ہو، انہوں نے جو چھوڑ دیا تھا اس حدیث کو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ ترمذی میں آیا ہے، صحیح حدیث میں، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ میری کتاب میں 2 حدیثیں ایسی ہیں جس پہ پوری امت میں کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چوتھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دو، انہوں نے کہا امت میں کوئی اس کا قائل نہیں۔ اور دوسری حدیث انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بغیر بارش کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی عذر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں اکٹھی پڑھی۔ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوا امت میں کہ بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کیا، کسی نے بھی کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان پہ عمل نہیں کیا۔ شراب کی حد کا جب مسئلہ آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا کہ شراب کی حد کتنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو فیصلہ ہوا، تو انہوں نے سب سے پوچھا اور معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درے بھی لگوائے ہیں۔ کسی کو یہ بھی کہا ہے کہ اس کی پٹائی کر دو، کسی نے شاخ اتار کے درخت سے اسے مارنا شروع کر دیا، یہ سب چیزیں ہوتی رہی۔ آخر ہو کتنے درے، کیا سزا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اور ان کا امیر المومنین جو شراب پیتا ہے بہک جاتا ہے، اور جو بہکتا ہے وہ دوسرے پہ تہمت بھی لگاتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، اور اللہ نے تہمت کی سزا قرآن پاک میں 80 درے مقرر کی ہے، ہمیں بھی 80 درے مقرر کرنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت تعریف کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور ان کی فقاہت، ان کا علم، بہت بہت بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الحسن جو کہتے ہیں علی، بس اسی پہ فیصلہ کر لو تم سب لوگ، تو یہ فیصلہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے جو کام کیے ہیں وہ بھی امت کے لیے دلیل ہیں۔ اس لیے ہمارا نام یہ پڑ گیا کہ اہل سنت والجماعت، یعنی وہ گروہ جو سنت پر عمل کرتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتا ہے۔ کچھ عقائد تو ایسے ہیں جو بڑے بڑے عقائد آپ نے سب نے سنے ہوں گے، مثلا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید کا قائل ہونا، رسالت کا۔ سورہ بقرہ کے آخر پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو کچھ کہ ان پہ نازل کیا گیا، وہ خود بھی اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ اور پھر آگے ایمان کی تفصیلات ہیں، اور کچھ عقائد ایسے ہیں جو صراحتاً ایسے ذکر نہیں کیے گئے مگر ان کا ماننا بھی ضروری ہے۔
اس لیے آپ سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو صلاحیت دی ہے بڑی اچھی تقاریر اور مقرر ہونے کی، وہ ہوتا نہیں ہے، آتا نہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ممکن ہے آپ کو آگے کو کام آئیں. اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ہم لوگ پھر کب اکٹھے ہوں، کب بات ہو نہ ہو، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، انہیں سیکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ ایک مومن انسان کا عقیدہ یہ. اور عقیدے کے باب میں جو چھوٹی چیزیں ہیں ان پر اس زمانے میں ایک یہ ظلم بھی شروع ہو گیا ہے کہ لوگ مستقل کتابیں لکھ رہے ہیں کہ یہ تو صحیح چیز ہی نہیں. اس بحث سے قطع نظر کہ کون کیا لکھتا ہے، اب اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیے. مثلا قبر کا عذاب ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. اب ایک شخص آج کے دن انکار کرے اور کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور قرآن میں کہاں عقیدے میں آیا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، انبیاء علیہ السلام پر، یہ چیزیں کہی ہیں. قرآن نے تو عذاب قبر کا ذکر ہی نہیں کیا. تو بھائی بات ایسے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو متواتر احادیث سے ثابت ہیں ان کو عقیدے میں ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان چیزوں کا انکار کرے گا تو الیاذ باللہ یا تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا یا کم سے کم فاسق ضرور ہو جائے گا. جس طرح اعمال میں بدعت ہوتی ہے اسی طرح عقیدے میں بھی بدعت ہوتی ہے. اعمال کی بدعت یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں کیوں نہ پڑھ لیں، اچھا ہے، ثواب ہوگا زیادہ. تو اس پہ تو امت نہیں رہی کبھی بھی. اور اس طرح کی 20 مثالیں. معراج کی رات ہے، بلا شبہ وہ بڑی عظمت کی، فضیلت کی چیز ہے، مگر اس رات میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے عبادت کی. حتیٰ کہ تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ 27 رجب کو ہی ہوئی تھی یا 15 رجب کو ہوئی تھی یا کب ہوئی تھی. اب ایک شخص کہتا ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جس طرح 15 شعبان کی فضیلت ہے، جس طرح ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت ہے، ایسے ہی لیلۃ المعراج کی بھی ہے. بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ امت کا عمل نہیں رہا کبھی بھی. اسی طرح عقیدے میں بھی بدعت آ جاتی اور کبھی کبھی وہ بدعت کفر تک پہنچ جاتی ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ قبر کا عذاب نہیں، قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اس کا انکار ڈر ہے کہ کسی شخص کو کفر تک نہ پہنچا دے، کافر نہ ہو جائے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں عقائد کی، انہیں ماننا بھی ضروری. اس عذاب قبر کو آپ لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث میں ان کا ذکر کیا ہے، اتنی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کسی انسان کا تو ان احادیث کو کیا کرے گا؟ انکار کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر نماز کے آخر پر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہاں تک کہ ابن حزم اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتنی احادیث اس بارے میں آئی ہیں، اتنی کہ کوئی شخص اگر نماز میں آخر پہ یہ دعا نہ مانگے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ان کا فتویٰ منفرد ہے، باقی لوگوں نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، مگر یہ کہ کچھ اس کی حقیقت میں اتنی احادیث ہیں کہ اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور آپ نے کہا یہ 2 قبریں ہیں اور انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا ما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہو. ان میں سے ایک جو تھا یہ نمیمہ، چغلی کھاتا تھا. بہت بری بات، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ دونوں آپس میں لڑیں. آپ نے فرمایا قبر کا عذاب جو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چغلی کھاتا تھا.
اسی لیے قرآن میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں جو بیان کی ہیں اس میں کہا کہ ہم مازم مشاء بنمیم، یہ شخص تانے دیتا تھا لوگوں کو اور گھومتا پھرتا تھا لڑائیاں کروانے کے لیے اور چغلیاں لگاتا تھا ایک دوسرے کی۔ اور دوسرا فرمایا آپ نے کہ اما الآخر، یہ جو دوسرا ہے، فلا یستتر عن بولے، پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں، پیشاب میں احتیاط نہ کرنا اس شخص کو قبر کا عذاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور گھر میں ایک یہودی عورت ان سے مانگنے آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کھجور کی تھی گھر میں، وہ اسے اٹھا کے دے دی، تو اس نے اپنی دونوں چھوٹی بچیوں کو وہ کھجور آدھا آدھا ٹکڑا کر کے کھلائی اور پھر کہنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے لیے یہ نئی بات تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بالکل قبر میں لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب تمہیں سنائے۔ اسی طرح اس قبر میں اللہ کے انعامات بھی ہوتے ہیں، خدا کے احسانات بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بعض اتنے اچھے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خدا کا اتنا قرب انہیں نصیب ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو ہی ان کا انتقال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انہیں جنت میں لے جاؤ۔ اب سوچئے دو آدمیوں میں فرق، دونوں نیک ہیں، دونوں اچھے ہیں، ایک کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس دن جس دن حساب ہوگا، حشر ہوگا، اور ایک کو آج ہی داخل کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کوئی چیز ہے، اسی لیے تو وہاں رکھا ہے۔ یہ جس کو آج ہی داخل کر رہے ہیں اس کا کوئی اعزاز اکرام تو ہے، دونوں میں فرق تو کیا ہے۔ سورہ یاسین میں نہیں آیا، اللہ نے فرمایا جب اس کی قوم نے اسے شہید کیا قیل ادخل الجنہ، ہم نے فرشتوں سے کہا اسے اب بھی جنت میں لے جاؤ، اور وہاں جا کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا، درگزر فرما دیا میری ساری کوتاہیوں۔ اسی طرح بظاہر کہنے کو چھوٹی سی بات ہے مگر یہ عقیدے کی بات ہے کہ قیامت میں حوض کوثر کا وجود ہوگا اور حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ اچھا بھی قرآن پاک میں تو نہیں ہے مگر اتنی احادیث اس پہ آئی ہیں، اتنی احادیث اس پہ آئی ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر لوگ آئیں گے اور تمہیں پتہ ہے سب سے پہلا گروہ کون سا آئے گا؟ آپ نے کہا سب سے پہلا گروہ میری امت میں سے وہ آئے گا جن کے سر کے بال بکھرے رہتے تھے اور جن کے کپڑے غربت کی وجہ سے میلے کچیلے رہتے تھے اور وہ دین کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا گروہ وہ آئے اور لوگ اپنے دروازے ان کے لیے نہیں کھولتے تھے، کوئی انہیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ میں تو مطلب ان کا یہ تھا کہ میں اس پہلے گروہ میں کسی طرح چلا جاؤں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں، اور پھر کہنے لگے کہ میرے لیے تو ہر شخص اپنا دروازہ کھول دیتا ہے جب سے میں امیر المومنین ہوا، اور میری شادی جو پچھلے سابق امیر المومنین تھے ان کی بیٹی سے ہو گئی ہے، مجھے تو ہر کوئی نکاح میں رکھنے کو دینے کو اپنی بیٹی تیار ہے۔ اور پھر کہنے لگے دو کام تو میں کر سکتا ہوں کہ کنگھی نہ کروں اور میرے کپڑے میلے ہو جائیں، ممکن ہے اسی طرح میں اس پہلے گروہ میں چلا جاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ہر نبی کو ایک ایک حوض دیا جائے گا اور سب سے بڑا حوض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تھا دو دریا بہ رہے تھے اور وہ میرے حوض پہ آ کے گرتے تھے پر نالے لگے ہوئے تھے۔ یہ عالم غیب کے حقائق ہیں، یہ ہماری اور آپ کی عقل سے ماورا باتیں، ایک خلاف عقل ہے اور ایک عقل سے بلند چیز ہے۔
اب کسی بچے کو کیا کسی اچھے خاصے پڑھے لکھے کو بٹھا کر اٹامک تھیوری سمجھانے بیٹھ چاہیے کہ جی ایٹم بم یوں بنتا ہے یہ عقل کی بات، عقل میں آئی ہے کسی کے تو ہی تو بنا ہے، مگر ممکن ہے اس کی عقل سے بلند چیز ہو۔ تو بہت سی چیزیں خلاف عقل نہیں ہوتی، ماورائے عقل ہوتی ہیں، عقل سے بلند ہوتی ہیں۔ بچہ پہلے دن جب بیٹھتا ہے تو وہ کبھی کبھی 2 اور 2 5 لکھ دیتا ہے، جمع کرنے میں غلطی کرتا ہی ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹے 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکی، عقل بڑھتی ہے بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی بھی 2 اور 2 5 جمع نہیں کرے گا، وہ 4 ہی کرے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی عقل، ان کی نگاہ وہ اتنی بلند تر ہوتی ہے اور خدا انہیں دیتا ہے کہ باقی پوری امت مل کے بھی اس عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو وہ باتیں بتاتے ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، عقل سے بلند تر ہیں بہت سی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی میں آتا ہے کہ یہ جو آسمان تم دیکھتے ہو اس کے اوپر بھی سمندر ہیں۔ اب وہ کیسے سمندر ہیں؟ یہ آسمان گر کیوں نہیں جاتا؟ وہاں کیسا پانی ہے، کیسے دریا وہاں بہ رہے ہیں؟ یہ تو جب جانا ہوگا تبھی پتا چلے گا۔ انہوں نے خود دیکھا تھا معراج میں، آ کے خبر دی کہ بھئی وہاں یہ چیز بھی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے حوض کو 2 دریا ہیں جو آ کے اسے بھرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اتنے پیالے اس پہ ہوں گے کہ تمہارے اس آسمان میں ستارے کم۔ اور پھر کئی لوگوں کو بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا میں حوض پہ انتظار کروں گا۔ انصار مدینہ کو کہا کہ میرے بعد خلافت کے معاملے میں اور لوگوں کو ترجیح ملے گی، تمہیں پیچھے رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ تمہاری اور میری ملاقات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وضو کے لیے پانی رکھ دیا، یہ جو آیا ہے نا بالمومنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بڑے ہی نرم دل، بڑے رحیم اور رؤوف تھے۔ یہ رویہ ہم پہ بھی ضروری ہے، ہم بھی ایسے ہی۔ قرآن نے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم دل۔ افسوس ہوتا ہے ہم مسلمان آپس میں اتنے سخت دل اور کافروں کے لیے بڑے نرم۔ یہ الٹا رویہ ہو گیا ہے، اسے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی اتنی سختی جتنی شریعت میں ہے اپنے پاس سے نہ کرے، اور ایمان والوں کے لیے نرمی جو شریعت میں ہے، ایمان والوں کے ساتھ درگزر، اچھا سلوک، حسن ظن، یہ سب چیزیں شریعت نے تلقین کی۔ یہاں دیکھنے میں آتا ہے، حیران ہوتے ہیں کہ وہی چیز اگر کوئی گورا کر دے تو اس پر تنقید نہ کرو، اور کوئی اپنا بھائی کر دے تو اس سے فوراً تنقید کا نشانہ کہ تم نے کیوں کر دیا۔ مسجد میں آئیں جیسے مرضی گاڑیاں کھڑی کر لیں، اور یہی لوگ اگر چرچ میں کسی اور جگہ چلے جائیں تو کیا مجال ہے کہ ایک فٹ کا فاصلہ بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی ہے کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں پہ بڑے نرم دل، بڑی رافت، رحمت ان کا جذبہ تھا ایمان والوں کے ساتھ۔ اس رؤوف الرحیم ہونے کی بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، قیامت میں آپ میری شفاعت کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا قیامت کے دن مجھ سے ملنا۔ ترمذی میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا اتنی بھیڑ ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا جہاں پہ لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں وہاں آ جانا۔ انہوں نے عرض کیا اگر آپ وہاں نہ ملیں، آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، اس کا وجود ہے نا، تو ہی تو بتلایا ہے وہاں کا۔ ان کا آپ وہاں بھی نہ ملیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے جہاں لوگوں کے کا حساب ہو رہا ہوگا یا پل صراط پہ، میں نے عرض کیا وہاں بھی نہ ملیں، آپ نے فرمایا میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں چوتھی جگہ نہیں جہاں جاؤں، اور انس تمہارا ہاتھ یوں پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے تھے، اور آخری زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے یہ حدیث کسی کو سنائی اور پھر رو پڑے اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟
اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال کو 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم کوئی ایک رات انس کی زندگی میں ایسی نہیں گزری جب وہ سویا ہو اور اس نے اس چہرے کو نہ دیکھا. مجھے ان سے اتنی محبت ہے. یہ رافت اور رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے لوگوں کے ساتھ تھی. بڑی محبتیں تھیں، شفقتیں تھیں، عنایات تھیں. اس حوض کوثر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، وگرنہ ان تمام احادیث کا انکار کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ ایک اور چیز دیکھیے، شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ماننا بھی ضروری ہے اور اس پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اور جب اذان ہوتی ہے تو آپ دیکھیے اس کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، ورزقنا شفاعتہ، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہمارا حصہ رکھ دے، وہ نصیب فرما. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اذان سنے اور پھر مقام محمود کے لیے دعا کرے میرے لیے کہ خدا مجھے قیامت میں مقام محمود دے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اتنی مسلسل احادیث آئی ہیں اس بارے میں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شفاعت کا انکار کرے گا تو کفر کرے گا. شفاعت صرف ایک قسم کی نہیں ہے، مختلف چیزوں کو شفاعت کا حق ملے گا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی اپنی امتوں کے بارے میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ شفاعت کریں. مثلا آپ نے فرمایا قرآن اللہ کے سامنے آئے گا اور وہ کہے گا کہ پروردگار یہ لوگ ہیں جو رمضان میں مجھے سنتے رہے ہیں اور رات کی نیند ان کی میری وجہ سے کم ہو گئی تھی، اور خدایا میں ان کے لیے آیا ہوں تو انہیں بخش دے اور معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کی وجہ سے ان لوگوں کو معاف کر دیں. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اپنی مرضی ہوگی ان لوگوں کو بخشنے کی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دیں گے کہ اچھا بھئی تم شفاعت کرو، تو اس کی عزت بڑھانے کے واسطے، لوگوں کو بتانے کے واسطے کہ یہ دیکھو کتنا جلیل القدر، کتنا معزز ہے، ہم اس کی بات پہ تمہاری بخشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو بھی شفاعت کے لیے گیا ہے کوئی خدا پہ اس کا زور چل جائے گا لیاذ باللہ. اسی لیے قرآن میں آیا کہ الا باذن، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا، اجازت ہوگی، تب کوئی شفاعت کر سکے. چھوٹے بچوں کے متعلق آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، آپ نے فرمایا تم ان کی بات کرتے ہو حتی السقط، یہاں تک کہ جو ابارشن ہو جاتی ہے کسی خاتون کو، وہ گوشت کا لوتھڑا بھی لایا جائے گا اور وہ کہے گا یعنی اللہ کو علم ہے کہ یہ بنتا بچہ تو کیا بنتا، اسے اس صورت میں لایا جائے گا اور وہ کہے گا پروردگار یہ میرے ماں باپ ہیں اور میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیں. اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اس بچے کو اور اس کے ماں باپ کو سب کو جنت میں بھیج دیں. شفاعت کے لیے وہ لوگ پیش ہوں گے جن کی دنیا میں آپ نے مدد کر دی تھی. کوئی ایسا اللہ کا بندہ جس کے لیے خدا نے جنت کا فیصلہ کر دیا اور آپ نے دنیا میں اس کی کیا مدد کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی لائن ایک لگی ہوئی ہوگی اور اہل جنت جب پاس سے گزریں گے تو ایک آدمی کو پہچانے گا، پھر کہے گا کہ صاحب اب فلاں جگہ فلاں محلے میں رہتے تھے. وہ کہے گا ہاں. وہ کہے گا کہ ایک دن میں نے آپ کو یاد ہے پیاس لگ رہی تھی اور ایک گلاس پانی کا پلا دیا تھا. اور ایک اور شخص کسی کو ایسی دوسری حدیث میں آیا ہے پکڑ لے گا اور کہے گا آپ کو یاد ہے آپ کو وضو کی ضرورت تھی اور میں نے پانی دے دیا تھا، وضو کرا دیا تھا. وہ لوگ کہیں گے ہاں یاد ہے. وہ کہیں گے آج ایک کام پڑ گیا ہے بہت ضروری، اور وہ یہ کہ جہنم میں پھینک رہے ہیں، آپ اللہ سے کچھ شفاعت ہماری کر دیجئے. تو وہ ان کو پکڑ کر لے جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ بندے جن کے احسان باقی. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو بڑی عزت والا آدمی ہے، ہم نے تجھے جنت دی ہے، تو جس کے بارے میں کہے گا ہم تیری مانیں گے. وہ کہے گا پروردگار انہیں بھی معاف کر دے، وہ جنت میں چلے جائیں. ایک پانی کا گلاس اور ایک شخص کو وضو کرنے میں کتنا پانی دینا پڑتا ہے، مگر اس کے لیے بھی اللہ نے بات رکھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ قیامت میں یہ اعمال ضائع جائے. ہمیشہ نیکی کرتے رہنا چاہیے،
ہمیشہ یہ نظر رہنی چاہیے کہ اگر میرا درجہ آج کسی حیثیت سے بلند ہو گیا ہے تو جو میرے چھوٹے ہیں یہ حقیقتاً چھوٹے نہیں ہیں، پتہ نہیں کب ان کی ضرورت پیش آ جائے، پتہ نہیں میں کب اس درجے میں پہنچ جاؤں، کچھ بھی نہیں تو قیامت میں اگر ضرورت پیش آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ قافل الیتیم، حدیث میں آتا ہے کسی نے یتیم کی پرورش کر دی، قیامت میں وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے عجیب بات کہی ہے، نسائی کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اللہ کے سامنے جا کے ایسے جھگڑیں گے، ایسے اونچی بات کریں گے، ایسے بولیں گے جیسے تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو تم جھگڑتے ہو، اور وہ کہیں گے یعنی ناز کے انداز میں کہ اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، یہ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی تھیں، یہ زکوٰۃ دیتے رہے تھے، خدایا ان سے برے کام ہو گئے تھے تو انہیں جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ اور ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں ایک دینار یعنی ہتھیلی کے جتنا گہرائی ہے ہتھیلی کی، اس کے برابر بھی کسی کے دل میں تمہیں ایمان نظر آتا ہے، اسے نکال کے لے جاؤ۔ کیا پتا کون کس کے لیے جھگڑے، کیا پتا کون کس کے لیے خدا سے بات کرے۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو اہل علم ہوں گے جو اپنے علم پر عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا اور کہے گا 300 آدمی اپنے ساتھ ایسے تم جنت میں لے جاؤ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ وہ پھر عرض کریں گے کہ خدایا وہ دینار والے لوگ ہم نے تو انہیں نکال لیا لیکن ابھی کچھ اور باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم جاؤ اور جس کے دل میں تم اس سے کم درجے کا ایمان پاتے اسے بھی نکال لو، انہیں بھی لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلا کر کہے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ مٹی کا اس کے برابر ایمان تمہیں نظر آتا ہے اسے بھی لے جاؤ۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ آپ کو اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ دوسرے کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے، یعنی جب ہم کافر کہہ رہے ہوتے ہیں کسی۔ اسی لیے یہ محتاط فقہا جو تھے جنہیں اللہ نے بڑا اپنے قرب سے نوازا اور علم دیا تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے اسلام کے سارے مسائل پر بحث کی ہے، 20-20 30-30 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، 9 جلدوں میں یہ بحر الرائق ہے، مل جاتی ہے۔ ابن نجیم اس کے مصنف تھے رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے تھے، 45-46 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ شخص زندہ رہتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ ابن نجیم نے لکھا ہے اس میں وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي، میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی شخص کو کافر نہیں کہوں گا، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ شامی جس پہ سارے پچھلے 200 برس سے مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں، جس کو دیکھ کے انہوں نے ایک جگہ اسی جملے کو نقل کر کے پھر لکھا ہے کہ میں نے بھی اپنے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ میں کسی کا نام لے کے اسے کافر نہیں کہوں گا، قطعاً نہیں کہوں گا۔ اس لیے کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے ہم کیسے جانچ سکتے؟ کبھی بھی عمر بھر کسی کو کافر نہ کہیے۔ کوئی بہت ہی ضرورت پیش آ جائے کسی مفتی کے پاس بھیجیے کہ مفتی سے جا کے فتویٰ لو، بھی ہمیں نہیں معلوم اس کا، وگرنہ ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط باء احدہما، دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا، یا خود ہو جائے گا یا وہ واقعی کافر۔ تو اسے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا مٹی کا، اسے بھی نکال لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو بخش دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملے گی کہ وہ شفاعت کریں تو وہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، یعنی اتنی بڑی شفاعت ہے، اتنی بڑی شفاعت ہے کہ اس کا اثر جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں ان تک پہنچے گا۔ کوئی نیچے کی تہہ میں چل رہا ہے وہ اس سے اوپر اٹھا دیا جائے گا، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حدیث میں 1.5-2 صفحے کی بخاری میں اتنی طویل روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا ذکر کیا کہ وہ کس کس کو پہنچے۔ عجیب بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہی ہے، ان سے ملنے گئے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام باقر بہت بڑے آدمی تھے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، زین العابدین کے بیٹے تھے، اور اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق بنتا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ سمجھنے کی بات ہے، وہ شفاعت کی حدیث انہوں نے بیان کی،
امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چلی گئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کون آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یوں میرا نام ہے. تو انہوں نے اپنے گلے کی یہ بٹن کھول دیے گریبان کے، اور وہ کہتے تھے میں اس وقت نوجوان تھا بالکل، میرا ہاتھ لیا اور بار بار اپنے سینے پہ پھیرتے رہے اور کہنے لگے علی کی یادگار ہے، اور کہنے لگے میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے کیسے آنا ہوا. اتنی محبت تھی انہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن شفاعت کی حدیث انہوں نے بیان کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ارے من لم یکن من اہل الکبائر، جس سے زندگی میں کبیرہ گناہ ہی نہ ہوئے ہوں، ما لہ وللشفاع، اس کی اور شفاعت کا کیا جوڑ ہے پھر. یہ مراد نہیں ہے کہ لوگ کبیرہ گناہ کرنے لگیں، لیکن کس سے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میرے بیٹے، میرے بھتیجے، جس نے کبیرہ گناہ ہی زندگی میں نہیں کیے ہیں، اس کے لیے شفاعت کس کام کی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ ہو بھی گئی ہے ایسی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت بڑی چیز ہے، بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سے ہٹا دی. آپ نے فرمایا فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، خدا میرے لیے حد مقرر کر دے گا کہ اس انسان نے نمازیں مثلاً پڑھی ہیں، جماعت چھوڑتا رہا ہے، بری بات کی ہے، آپ شفاعت کر دیجئے، اس کی بخشش ہو جائے گی. اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں. اور انہی عقائد میں آخری بات آپ سے عرض کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور احترام، یہ بھی ضروری، بہت ضروری چیز. کبھی بھی اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، ان چیزوں سے انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنائے. تاریخ جو کچھ بھی لکھتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بالکل محفوظ رکھنا چاہیے، ہٹ کے پرے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے ان کے آپس میں کیا معاملہ ہے. خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا ہے کہ خالد، یہ عبد الرحمن، یہ جو پہلے اسلام لائے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ آدھا سیر جو گندم سے بھی کم درجے کی چیز یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو تم ان کے جو تک نہیں پہنچ سکتے. کیا وجہ ہے دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو تھے بدری، یہ تو تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، یہ تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں. اخلاص کیا اضافہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خالد رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا کہ خبردار، یہ جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے نا، سابقین اولین ہیں، ان کے معاملے میں قطعاً کچھ نہیں کہنا تم نے، بعد والے تو بعد والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھ سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ایک دن اونچی آواز میں گفتگو ہو گئی اور یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو آپ نے کچھ نہیں کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، نہ کوئی بات کہی. یہ ہے محبت کا انداز. آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا میری وجہ سے بھی ابو بکر کو نہیں چھوڑا جا سکتا؟ مطلب اگر فرض کر لو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا میرے تعلق کی وجہ سے بھی تم اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ کیوں ایسی بات اس سے کہی گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے معافی مانگی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کے، اور میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے. یہی حال باقی حضرات کا بھی. بہت سے لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ میں مثلاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کے بارے میں اونچی نیچی بات کرتے ہیں، کوئی بحث اس کا فائدہ نہیں. وہ گزر گئے، اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تک پہنچ گئے. ہمیں کون سی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے کہ اب ہم بیٹھ کے ان ساری چیزوں کے فیصلے کرتے رہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اصل بات وہ ہے، انہوں نے کہا تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو دنیا سے گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے وہ ان کے لیے ہیں، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرو گے خدا اس کے متعلق تم سے پوچھے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور خدا تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے پچھلے کیا کرتے رہے. ہر ایک کا عمل اس کے اپنے لیے. اس لیے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات نہ آدمی کہے. جہاں تک عقیدے کی، صحیح چیز کی،
اور ان کے اختلافات کے متعلق صحیح بات کا تقاضا ہے، وہ صاف صاف بات یہ ہے کہ اللہ نے ان سب لوگوں کو اپنے دین کی نصرت کے لیے چنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے انہیں چن دیا۔ ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو خدا کی رضا نصیب نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس حدیث سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور لوگ اس حدیث کو غلط پیش کرتے ہیں۔ اس کا صحیح مفہوم ہم آپ سے عرض کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوں گا اور کچھ لوگوں کو دیکھ کے میں کہوں گا کہ اسیحابی، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھوڑے سے یہ لوگ آ گئے ہیں، تھوڑے سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ تو فرشتے مار کے انہیں ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے اس دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ایک جگہ لفظ ہے مزفا رکھتا ہوں، جب آپ اٹھ گئے تھے دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اس دین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس ایک صحیح حدیث ہے یہ، اس میں شبہ نہیں، مگر اس سے ایک صحیح حدیث کو جتنے اہل تشریح ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو سب کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، سوائے حضرت علی کے، حضرت مقداد کے، حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ 5-7 آدمی تھے جو مسلمان رہے، باقی تو سب کافر ہو گئے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وہ آئیں گے میرے پاس حوض میں اور میں انہیں فرشتے انہیں مار کے الگ کر دیں گے۔ میرے بھائی، اس حدیث میں جن لوگوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں جو متعارف، ان کے زمانے میں ہی وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور منافق تھے اور ان کے دلوں میں نفاق تھا، کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، ان کے متعلق ہیں یہ چیز۔ جتنے لوگ بیعت رضوان میں شامل تھے اور جتنے لوگ فتح مکہ میں شامل تھے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ یہ جو آج بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے اور جو فتح مکہ میں شامل ہیں یہ کل کو علیہ باللہ مرتد ہو جائیں گے؟ خدا نے کیوں کہا کہ میں ان سے راضی؟ اسی وجہ سے جن لوگوں نے اس حدیث کو یوں انٹرپریٹ کیا ہے انہیں پھر یہ بھی عقیدہ لکھنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ بھول بھی جاتا ہے، کبھی کبھی وہی بات کہہ دیتا ہے، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ وہ پہلی بات نہیں ٹھیک تھی، علیہ باللہ۔ یہ پھر عقائد ایک دوسرے سے یوں ہی تو ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک چیز کو غلط ثابت کرنا چاہیں گے تو آپ کو اور بھی 10 چیزیں پھر غلط بتانی پڑیں گی کہ یہ غلطی اصل میں یہاں سے شروع ہوئی۔ وہ تو وہ لوگ تھے، مثلا عیینہ ابن حسین کے متعلق آیا، عیینہ ابن حسین کے متعلق کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایمان لائے اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے، زکوٰۃ وغیرہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ چیزیں خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیجا ہے، تو جب وہ گزر رہے تھے سڑک سے تو بچے بھی ان پر پتھر پھینکتے تھے کہ ارے تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بلا کے سمجھایا کہ دیکھو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کی بات مانتا ہوں، اور مسلمان ہو گئے، اور ان کے کتنے ہی دوست تھے جو مسلمان نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ چلا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کوئی ایسا جملہ کہا، آپ نے فرمایا احمق آدمی ہے، بے وقوف ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، اور اس کی موت بھی اسی چیز پہ واقع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں بہت تھوڑے جو قیامت میں سامنے پیش ہوں گے، وگرنہ تو جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات ہم تک پہنچے ہیں وہ کم و بیش 10,000 کے قریب ہیں، 10,000 سے بھی کم ہی ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ہم تک جو نام پہنچے ہیں یا بعض کے تفصیلی حالات پہنچے ہیں وہ 10,000 سے بھی کم ہیں۔ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو، اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے خدا کی خوشی اور جنت نہ ہو۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے معاف کیا اور بخش دیا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایک مومن انسان کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، ان پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔
کہیے صاحب. حوض کوثر کا ذکر ہے. کوثر کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے خیر کثیر پہ مفسرین کا کہ اللہ انہیں خیر کثیر عنایت فرمائے گا، اور ایک روایت یہی ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. 15 شعبان کی جو حدیث ہے وہ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بہت زیادہ، اور اس کے متعلق حکم یہی آیا ہے کہ اس رات کو جتنا ہو سکے انسان خدا کی عبادت کرے، نفلی عبادت اپنے طور پہ، اور کبھی زندگی میں موقع ملے تو ایک آدھ مرتبہ بھی اگر قبرستان جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان میں بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کے دعا بھی فرمائی. یہ چیزیں، اور رہ گیا یہ کہ قسمت کے امور ان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں فیصلہ ہوتا ہے، مگر کچھ اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس رات میں بھی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہے یہ متبرک راتوں میں سے، اور امت میں جتنے بھی حضرات گزرے ہیں انہوں نے اس رات کو خدا کے قرب کی راتوں میں شمار کیا. پاکستان میں جانا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت علم دیا. میں جانا چاہتا ہوں پاکستان میں ایسا کون سا تعلیمی ادارہ ہے جہاں سے آپ نماز نہیں؟ کچھ نہیں، میں تو بڑا جاہل آدمی. آپ لوگوں کی مہربانی ہے سن لیتے ہیں، ورنہ میرا حال بڑا پڑھنے کو کہنے کو. ہم گئے تھے راولپنڈی میں، ہمارا اپنا ہی شہر تھا، اس میں مختلف جگہ پہ پڑھتے رہے. تعلیم القرآن میں پڑھا، پھر لاہور میں جامعہ مدنیہ ہے وہاں سے پڑھا. ساری چیزیں انہوں نے تعارف کے لیے شاید انٹرنیٹ میں بھی ڈال دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی حال نہیں. جی جی ضرور. جو لوگ یہاں رہتے ہیں، مطلب جیسے امریکہ ہے، ان کی کیا جو مسلمان ہیں یہ ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس میں کچھ آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ بالکل ووٹ استعمال کرنا چاہیے صاحب. مسلمانوں نے اگر یہاں رہنا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو اسلام پر رکھیں، اور خدا نخواستہ یہ نہیں ہے طبیعت میں کہ جدھر مرضی چلے جائیں اور جو مرضی ہو، مسلمانوں کو اپنے ووٹ کی قدر کرنی چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، پورا سیاست میں بھی حصہ لینا چاہیے. قرآن میں کچھ ذکر ہے، جیسے اس دن کوئی بتا رہے تھے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ جو ایک طرح سے حکم بناتے ہیں اور حکم صرف اللہ کا ہے. غلط بات ہے. یہ نعرہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خارجیوں نے لگایا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا اور جو مخالفین ہیں ان کے لیے کوئی مقرر کر لیں ٹیم اور وہ فیصلہ کر دے ہمارا کہ کون حق پہ، تو ایک بہت بڑی جماعت تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ علی، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نیل حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، تو تم انسانوں کی طرف ہمیں بھیج رہے ہو. تو تم نے تو انہوں نے اگلا بھی اس کے بعد اگلا سٹیپ بھی لے لیا. انہوں نے کہا یہ چونکہ تم قرآن سے ہٹ کے انسانوں کی طرف بھیج رہے ہو اس لیے تم کافر ہو گئے ہو کیونکہ قرآن کو نہیں مانتے. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے یہاں کے مسائل ان میں سیاست کے عنصر سے آپ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے. مسلمان آج فرض کر لیجئے 20 لاکھ ہیں تو آج کے 50 برس بعد کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے چاہیے یا نہیں؟ اپنے الگ بینک چاہیے یا نہیں؟ خود تو یہ کر نہیں رہے. کل کو حکومت میں اگر اثر رسوخ سے یہ قائم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے الگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ فیسلٹیز دی جائیں، تو پھر اس وقت یہ سیاست میں ہوں گے نہیں تو اس حق کو کون استعمال کرے گا؟ ٹیکس پے کرتے ہیں یا نہیں؟ ٹیکس جتنے مسلمان پے کرتے ہیں، یہ مسئلہ بر صغیر میں بھی اٹھا تھا جب انگریزوں کی حکومت تھی کہ انگریزوں کو ٹیکس دیا جائے یا نہیں. تو جو محققین تھے اہل علم، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر حکومت وہ سہولتیں تمہیں مہیا کرتی ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اب اگلا فکر ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، مثلا تعلیمی ادارے، سڑکیں، پانی کا نظام،
حفاظت، یہ سب چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہیں، میڈیکل ہے. اگر حکومت یہ کام کرتی ہے، حضرت فرمایا وہ سہولتیں اگر حکومت دیتی ہے تو آپ کو اس کا ٹیکس دینا ہی پڑے گا. تو آپ ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، یہاں حکومت اس کے عوض میں سہولتیں فراہم کرتی ہے. کل کو مسلمانوں میں اتنا شعور آ جائے کہ وہ کہیں صاحب ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کا، لڑکیوں کا الگ اسکول ہونا چاہیے، لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارے ہاسپٹلز الگ آپ کسی طرح بنا کے دیں، تو پھر اس وقت اگر ووٹ کا استعمال اتنا ہی حرام ہے تو یہ معاملات کیسے نپٹیں گے؟ اور کوئی تک بھی نہیں ہے اس کو حرام کہنے کی، کوئی وجہ نہیں. قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کافر بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے وزیر بنا دیں خزانے کا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اپنے ملک میں جو خزانے ہیں اس پہ وزیر بنا دیجئے. اس پہ فقہا نے بحث کی ہے کہ کافر حکومت میں مسلمان وزیر کا کیا مقام ہے. تو جب مسلمان اور وہ بھی نبی علیہ السلام وزارت طلب کر سکتے ہیں تو یہاں ووٹ دینے میں کیا قباحت ہے صاحب؟ صرف شرعی حیثیت جو سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کر رہے ہیں، باقی یہاں کے سیاسی حالات کے کون کس کو ووٹ دے یہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں. کیا اس کے لیے شفاعت نہیں، جس کی موت کفر پہ آ گئی اس کے لیے شفاعت نہیں. عذاب قبر کے بارے میں کیا سے پوچھنا، قرآن شریف میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے روز اپنی قبروں سے چونک کر اٹھیں گے، تو اس کے بارے میں بتائیے، مطلب چونک کر جب اٹھیں گے وہ تو مطلب جی اس کی ایک یہ توجہ بھی کی گئی ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ ایک جمعے تک رہتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا نا جس کا جمعے کے دن انتقال ہو گیا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. تو آئندہ جمعہ جب آتا ہے تو عذاب قبر اٹھ جاتا ہے. وہ قیامت کی ہولناکی جو دیکھیں گے نا، اس منظر کو دیکھ کے وہ چونک جائیں گے، گویا کہ وہ تو عذاب کوئی چیز ہی نہیں تھا جو ہوا، وہ اتنا شدید دن. عذاب قبر کے متعلق قرآن میں ہی یہ آیا ہے کہ فرعون جب مرا تو اسے کہا، اس کے متعلق کہا گیا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اسے ابھی جہنم میں بھیجو. تو یہ اس کے لیے شدید عذاب جہنم کا بنتا ہی اس وقت ہے جب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ گار ہیں مگر مرتے ہی جہنم میں نہیں ڈال دیے گئے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کس نے آج خواب سے دکھایا، اس کا کیا؟ جی ہاں، من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، اس کی توضیح کیا ہے؟ وہ یہی آیت ہے اس کے انہوں نے حوالہ دی کہ وہ چونک کے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ کس نے آج خواب کی جگہ سے اٹھا دیا. ایسی چیزیں حدیث میں بھی آئی ہیں کہ عذاب قبر مطلب جن لوگوں کے گناہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، وہ قیامت کی ہولناکیوں میں بھی، قرآن میں بھی آئے وہ من فزع یومئذ آمنون، قیامت کی اس ہولناکی سے ہم انہیں امن میں رکھیں گے. مسلم جو ہوتے ہیں یہاں پہ جو دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں ان کا قیامت میں کیا کس طرح کا؟ دیکھیے بھائی، جتنے بھی نان مسلمز ہیں انہیں وہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کے جزا کی کچھ صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ انہیں نیکیوں کا اجر اس دنیا میں ہی دے دیا جائے. ان نیکیوں کا دوسری صورت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ انہیں خود خدا اسلام کی توفیق دے دیتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی کفر کے دور میں، تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفتا، یہ اسلام جو قبول کیا ہے یہ انہی نیکیوں کا نتیجہ ہے، خدا نے قبول فرما لی، اخلاص تھا، اللہ نے مزید توفیق دے دی. اور یہ بھی ہے کہ دو قسم کے گناہ ہیں. ایک گناہ تو وہ ہے جس کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا ہے، کفر اور شرک، اس کا عذاب الگ ہے. اور ایک حقوق العباد اور اللہ کے حقوق کے ضائع کرنے کا عذاب ہے، وہ الگ ہے. تو جس شخص نے حقوق العباد میں کچھ گڑبڑ نہیں کی کافر نے، اور جس کافر نے کوئی خدا کا ایسا حق بھی ضائع نہیں کیا جو حقوق العباد کے ایک درجے میں گویا آتا تھا، یا جیسے کوئی شراب نہیں پیتا رہا، کافر تھا، تو اسے قیامت میں ان اعمال پر عذاب نہیں ہوگا. وہ کفر کا عذاب ہے جو اسے ہوگا، وہ الگ چیز ہے. اور اگر کسی کافر تک اس کی اپنی زبان میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا
مثلا کوئی چین میں پیدا ہوا، جاپان میں، اور 20 برس کی عمر میں مر گیا، بالغ تھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کوئی چیز دنیا میں، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ ہے نہیں ہے، اس کی اپنی زبان میں پیغام جو نہیں پہنچا. تو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان سب حضرات کا خیال یہی ہے، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو شخص ہے یہ کفر کے عذاب میں بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اتنا تو قائل ہو کہ کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے جو شرک کا مرتکب ہے یہ چیزیں، بلکہ اس کا قیامت میں اٹھایا جائے گا اور حقوق العباد کا حساب ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ مٹی میں ملا دیا جائے گا، کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بھی اس کی تصریح بڑی تفصیل سے ایک جگہ لکھا. یہ عذاب قبر نہیں ظاہر قبروں میں دیا جائے گا یا کہ عالم برزخ میں کوئی قبر الگ؟ اس بارے میں صحیح بات تو وہ ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کوئی تصریح فرما دیتے. مختلف آراء ہیں، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی قبر میں یہ جو گڑھا ہے اس میں وہ عذاب بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. وہ بعض کہتے ہیں برزخ کا ایک مقام ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی وہ کیا ہے کہ میں ہر ایک کو اس کی زندگی کے بعد موت دوں گا، موت کے بعد قبر دوں گا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جیسے آگ میں جلا دیے گئے کچھ لوگ درندے کھا گئے، ان کی کوئی قبریں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، میں ہر ایک کو موت دیتا ہوں، اس کی قبر دیتا ہوں. وہ قبر تو عالم برزخ میں ہے، جی اس میں عذاب قبر ہوتا ہوگا. ان قبروں میں یہ گڑھے کھود کے دفن کیا جاتا ہے. اس میں وہ ان لوگوں کے لیے تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، عالم برزخ ہے. الگ الگ قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے کیا؟ اس عذاب کا اثر اس قبر تک پہنچتا ہے اگر قبر ہے تو. جیسے سورج ہے، دور ہے مگر اس کا اثر زمین تک پہنچتا ہے. اگر اگر کسی شخص کی قبر یہاں موجود ہے تو اس کے عذاب کا اثر اس تک پہنچے گا، اس جگہ تک. پھر وہی ہے جس جگہ، جو جگہ برزخ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس جہان کے بعد قیامت سے پہلے ایک اور دنیا ہے، بس اسے برزخ کہتے ہیں، جہاں لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں لوگوں پر ثواب عذاب یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. جی when we die, we are buried in the graveyard. The body decomposes. Everything is gone. Particles. So what about the azab? It is on the soul. کچھ کا خیال یہی ہے کہ وہ اصل بات یہ ہے کہ عالم غیب کے ایسے حقائق ہیں جن پر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریحات نہ ملیں، جب تک وہ ڈیٹیلز نہ بتائیں، کوئی نہیں بتا سکتا. اس کے بعد میں امت نے جو اس پہ لکھا ہے، جو کچھ بزرگوں نے، اس کے میں سے ایک رائے یہی ہے کہ وہ عذاب روح پہ ہوگا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ جب جسم اس کا ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے جسم کو، ان ذرات کو جمع کر لیتا ہے، اس سے ایک جسم بنایا جاتا ہے اور اس پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. سر ایک چیز پوچھنی تھی، یہ یہاں پر 28 کروڑ کے قریب غیر مسلم اور آدھے کروڑ کے قریب مسلمان بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں اسلام کا پیغام غیر مسلم تک پہنچانے کے لیے سب سے بہتر تبلیغ کا کیا سیکھ ہے؟ دیکھیے، ان غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا جو مسلمان یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. چاہے وہ تحریر کے ذریعے پہنچائیں، چاہے وہ ذاتی ملاقاتوں میں انہیں اسلام کی دعوت دیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیں، کوئی بھی صورت اس میں اختیار کریں، مگر بہت ضروری ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہیں انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. آپ کو کچھ کمزوریاں نظر آئی ہیں آپ اس دورے میں کہ بھئی ہم صحیح طور پر پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں، تو اس صورت میں کس طرح اس کو بڑھایا جائے؟ کمزوریاں کیا، سرے سے یہی نہیں نظر آیا کہ مسلمان کافروں کو پیغام پہنچا رہے ہیں، سرے سے یہی کام نہیں کر رہے. بہت ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ بڑا خراب نکلے گا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، تاریخ اگر لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے تو جو اقلیت ہوتی ہے اگر وہ اکثریت کو اپنے مسلک اور مذہب اور مشرب کی دعوت نہیں دیتی اور پھر دنیاوی اٹریکشن اگر آ جائے تو ان لذات میں کھو کے اپنا وجود گم کر دیتی. اسلام حجاز مقدس سے چلا تھا، اور یہ بات آپ سے
آپ سے اس اعتماد کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، مگر اسے ماننا چاہیے. اور اسلام کو ہر زمانے میں نیا خون ملتا رہا ہے. جب وہ عرب حجاز مقدس سے نکلے تھے تو ایران کی قوم تھی جس کا نیا خون آ گیا، اور اس کے بعد وہ اسپین پہنچے اور انہوں نے ویانا تک مسلمان پہنچے، نئی نئی قومیں آئی، نیا نیا خون آیا. ہندوستان میں خود مسلمان آئے، بر صغیر میں تو کتنے تھے؟ یہ تو ہندو تھے اور شودر تھے، ان کے مختلف فرقے تھے، انہوں نے خون دیا ہے، نیا خون آ گیا اسلام. بغداد میں لوگوں نے جو اس کی تباہی دیکھی تھی تو وہ کہتے تھے اب دنیا میں اسلام کبھی اٹھے گا؟ تو اقبال نے جو کہا ہے نا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے، تاتاریوں کا خون آ گیا اور خلافت 500 سال چلتی رہی. ترکوں کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک کہ وہ تمہیں خود نہ چھیڑیں. تو ترک آگے بڑھے، انہوں نے یہ بیسیکلی تو سارے منگول ترکس ہی تھے نا، انہوں نے بغداد کو تباہ کیا، پھر نیا خون مل گیا. پچھلے 300 برس سے کوئی قوم ایز اے نیشن، کوئی گروپ اسلام میں آیا نہیں ہے. یہ خون بدلا نہیں ہے. اسلام کو اب نیا خون چاہیے، اور اب نہیں چاہیے، یہ پچھلی صدی سے چاہیے. ایک عرصہ بیت گیا ہے، من حیث القوم لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور ہم عادی ہو گئے ہیں اس اسلام کے جو گھروں میں آ گیا. ماں باپ مسلمان ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کسی طرح کوئی نئی قوم اسلام میں داخل ہو جائے. اب بھی جو گورا میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، یہ انگریز جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام میں ہم سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھیں. اس کے لیے نہ صرف یہ کہ مسلمان یہاں بہت بڑا جرم یہ کر رہے ہیں کہ ان غیر مسلموں کو دعوت نہیں دیتے، معاف کیجیے گا، اس کے برابر کا دوسرا جرم یہ ہے کہ کوئی کالا کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی تربیت کے لیے کوئی ادارہ نہیں. کہاں جائے وہ چند دن بعد پھر مرتد ہو جاتا ہے، پھر وہ جا کے اسلام میں زیادہ علیاذ باللہ معائب بیان کرتا ہے. یہ مسلمان اپنے ذاتی جہاز تک خرید سکتے ہیں، 2 ملین 3 ملین کی مسجدیں تعمیر کر سکتے ہیں، اور 3 ملین کے یہ اپنے گھر خرید سکتے ہیں. اور یہ خیال نہیں ہے کہ ہم ایک ادارہ ایسا قائم کریں کہ کوئی غیر مسلم چاہے وہ کیسے ہی ہو، مرد عورت، اسے بلاؤ اور 6 مہینے رکھ کے، سال رکھ کے اسے اسلام کی صحیح تعلیم سے روشناس کرایا جائے، پھر معاشرے میں بھیجا جائے. آخری کوششیں جہاں تک ہمیں علم ہے، علامہ اقبال نے ایک تبلیغی کالج لاہور میں قائم کیا تھا، اور انہوں نے ہندوستان پورے بر صغیر کے نوابوں کو لکھا کہ میں یہ ادارہ اس لیے قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ غیر مسلم انگریز قومیں، یورپین جو ہیں، یہ اقوام اتنی ترقی کر گئی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ اب ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. تو یہاں ایسے بچے تیار کرو جو ان کی زبانیں جانتے ہوں، اور جا کر ان کو ان کی زبان میں دعوت دیں. وہ 1 سال ادارہ چلا، لیکن بعد میں نواب صاحبان جو تھے انہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں تھی. مسلمانوں کا سارا پیسہ شادی بیاہ کی رسومات میں خرچ ہو گیا، یا پھر مقدموں میں کی نظر ہو گیا. کام کیا کیا تھا مسلمانوں نے؟ مقدمے لڑتے رہے، اس کی زمین ہے، میری زمین ہے، یا پھر شادی پہ بیچ کے زمینیں خرچ کی، اور کوئی مر گیا تو 30-40 پہ خرچ کی، اور وہ کالج نہیں چل سکا. یا پھر ایسی کوشش حیدرآباد دکن کے لوگوں نے کی تھی. حیدرآباد والوں کا بڑا حیدرآباد والوں کا احسان ہے. دکن میں نواب صاحب جیسے بھی تھے، مگر انہوں نے مستقل عمارتیں قائم کر دی. ان کا ہندوستان میں کوئی بھی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی کوئی بھی مسلمان ہو، اسے ہمارے پاس بھیج دیں. یہاں حیدرآباد دکن میں رہے، کھانا پینا کپڑا لتا سب فری. اور انہوں نے بڑے بڑے علماء رکھے. انہوں نے علماء سے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ دین. 6 مہینے سال بعد اگر گھر واپس جانا چاہتا ہے بھیج دیا جائے. یہاں ہمارے پاس ساری زندگی رہنا چاہتا ہے، گھر والوں نے نکال دیا ہے، ہمارے پاس. یہاں امریکہ میں ایسے بچے ہم نے دیکھے جو گورے تھے، کافر تھے، مسلمان ہوئے، گھر والوں نے نکال دیا. اب ہمارے پاس کوئی ادارہ ہے جہاں ہم اس بچے کو رکھیں، جہاں ہم انہیں کہیں کہ یہاں ٹھہرو، کوئی حرج نہیں ہے، گھر والوں نے نکال دیا تو ہم بھی آپ کے گھر والے. اتنا تنگ ہو گیا ہے مسلمانوں کا معاشرہ کہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے، رشتہ مسلمان دینے کو اسے تیار نہیں. وہ شادی نہ کرے کہاں جائے؟ بہت کوتاہی ہو رہی ہے، بہت زیادہ.
اور مسلمان جس کوتاہی سے گزر رہے ہیں خدا کے ہاں تو جو جواب ہوگا سو ہوگا، اگلی نسلیں اسلام پہ قائم نہیں رہیں گی. یہ تاریخی عمل ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس سے. جی جی عام طور پر ہندوستان پر برصغیر میں لوگ مزار پر یا مزار پر جاتے ہیں، خاص طور سے فاتحہ کرتے ہیں، اور تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور یوں مزار پر جانے کا کیا اصل بات صاحب ایصال ثواب کی ہے، ثواب پہنچانے کی ہے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. کوئی بھی بزرگ ہوں، اپنے اعزاء ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ایصال ثواب تو پہنچانا چاہیے. رہ گیا مزارات پر جانا، تو وہاں آج کل جو چیزیں بے پردگی اور یہ چیزیں نہیں جانا چاہیے. نہیں چادریں چڑھانا تو درست نہیں ہے. وہ جو 200 کی چادر دینی ہے وہ کسی غریب کو کمبل خرید دے، وہ کسی کو جوتے پہنا دے، کسی بچے کو، وہ زیادہ ثواب.